السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ لقمان آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جی، اب اس کو سمجھتے ہیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں بہت پیاری آیت ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے پہلے ان سے کسی نے پوچھا، تمہیں یہ فہم شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب اور خاموشی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ اوصاف ہمیں ڈال دے۔ ان کا حکمت و دانش پر مبنی ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ان کے آقا نے کہا، بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ پوچھنے پر انہوں نے بتلایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہو تو یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی۔ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے محمود ہے۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ میں وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینہ عطا کیا ہم نے لقمان کو الحکمہ حکمت عطا کی، ان یہ کہ اشکر وہ شکر کرے للہ اللہ کا، جیسے ہی حکمت عطا کی کہ چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ ومن جو یشکر اور جو شکر کرے فإنما صرف تو بے شک یشکرو وہ شکر کرتا ہے لنفسی اپنے ہی نفس کے لیے وہ شکر کرتا ہے۔ ومن اور جو کفرا جو کفر کرے فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بہت بے نیاز ہے، حمید خوب تعریف والا ہے۔ اللہ کا کچھ نہیں جاتا، اللہ تو بادشاہ ہے۔ چلیے اب شکر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا اور اس کے احکام کی فرما برداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام سے سب سے پہلی وصیت یہ نفل فرمائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے منع کیا، اور جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کرتے رہے۔ چلیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا لقمان اور وہ یعظہ وہ نصیحت کر رہا تھا اسے، یا بنیا اے میرے بیٹے، بڑے لاڈ پیار سے اپنے بیٹے کو پکار رہے تھے لقمان علیہ السلام۔ لا تشرک نہ تو شریک ٹھہرا باللہ اللہ کے ساتھ، ان بے شک الشرکا شرک لظلم عظیم یقیناً ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام کہہ رہے تھے اپنے بیٹے کو کہ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طریقے سے نصیحت کر رہے تھے۔ جی، یہی آج کی آیت میں ہم یہی پڑھے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے۔ جیسا اگر وہ شکر ادا کوئی بندہ اگر شکر ادا کرتا ہے تو اسی کے نفس کے لیے اچھا ہوتا ہے، جیسے کہ لقمان علیہ السلام ان کا نام قرآن میں آ گیا، سبحان اللہ، ایسا شکر ادا کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کو بہت پیاری نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اور اللہ کی بہت عبادت کرنا، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ کہے۔
چلیے، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔